السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں رکھا۔ جنت کی تمام نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ جب انہیں تنہائی محسوس ہوئی تو انہی سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ یہ دونوں جنت میں رہتے تھے اور جنت کی نعمتوں کو استعمال کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں منع کیا تھا، فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے قریب نہیں جانا، جس کا پھل نہیں کھانا، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان برابر انہیں بہکاتا رہا، انہیں وسوسہ دلاتا رہا، یہاں تک کہ ان دونوں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں جنت سے نکال دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا اس درخت کا پھل نہیں کھانا، تو انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا۔ جان بوجھ کر نہیں کھایا تھا، اللہ کی نافرمانی مقصود نہیں تھی، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اور شیطان کا وسوسہ حاوی ہو گیا تو انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی کی جانب سورۃ طٰہٰ میں اشارہ کیا ہے، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور گمراہ ہو گئے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر اللہ رب العالمین نے انہیں چن لیا، فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، ان کی توبہ قبول فرمائی اور ہدایت دی۔ قَالَ اذْهَبَا مِنْهَا جَمِيعًا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب یہاں سے نکلو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہارا بعض بعض کا دشمن ہوگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری جانب سے اب تمہارے اوپر ہدایات آتی رہیں گی۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو شخص میری ہدایت کی اتباع کرے، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہو گئی، اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی ہو گئی۔ ایک حکم کی نافرمانی کی اللہ رب العالمین نے اتنی سخت سزا دی، جنتی جو لباس پہنا ہوا تھا وہ دھڑام سے نیچے اتر گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیج دیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے کہا، قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب یہاں سے نکلو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری جانب سے ہدایات آتی رہیں گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو شخص میری ہدایت کی اتباع کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو وہ نہ خوف کھائیں گے نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہدایات آتی رہیں گی۔ اللہ رب العالمین نے یہ شروع دن سے ہی کہہ رکھا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا، اسی وقت اللہ رب العالمین نے کہا تھا میری جانب سے تم پر ہدایات آتی رہیں گی۔ کس کے ذریعے سے ہدایت آئیں گی؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، کیونکہ وحی لانے پر وہی مامور ہے۔ تو اللہ کی جانب سے جو ہدایات آتی ہیں، جن جن نبیوں اور رسولوں پر ہدایات آتی رہی، وہ ہدایات کی باتیں ہیں، وہ ہدایت کی باتیں ہیں، وہ اللہ کی جانب سے رہنمائی ہے۔ دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے۔ انسان چوپائے نہیں ہیں،
کہ جیسے چاہیں زندگی گزاریں اور جس انداز سے چاہیں زندگی گزاریں. ہم حیوان نہیں ہیں، جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے عزت بخشی. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنو آدم کو عزت دی ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عزت دار بنایا ہے، سلیقہ دیا ہے زمین میں رہنے کا، طریقہ دیا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے جو ہدایت آتی ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کا. تو اگر ہم اس طریقے پر چلتے ہیں جو اللہ کی جانب سے ہدایات آ گئی ہیں اور رسولوں کا فرمان جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کی روشنی میں ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہم ہدایت پر ہوں گے. اور اللہ کی جانب سے جو ہدایات آتی رہی ہیں ان ہدایات کو اگر ہم نے نہیں مانا تو اللہ کی نافرمانی ہوگی. اللہ کی نافرمانی گمراہی ہے. اللہ کی نافرمانی سیدھے راستے سے ہٹ جانا ہے، سیدھے راستے سے بھٹک جانا ہے. رسول کی بات کو نہ تسلیم کرنا سیدھے راستے سے بھٹک جانا ہے. رسول کی سنت پر نہ چلنا سیدھے راستے سے ہٹ جانا ہے. لہذا جو شخص چاہتا ہے کہ ہدایت پر قائم رہے وہ کتاب و سنت کا پابند رہے ساری زندگی کے لیے اور اسی پر زندگی گزارتا رہے اور اس سے سرے منہ انحراف نہ کرے. اگر انحراف کرتا ہے سیدھے گمراہ ہوگا. اب گمراہی کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سارے اسباب بیان کیے ہوئے ہیں. جس طریقے سے ہدایت کے بہت سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہوئے ہیں. تو آج ہم اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہدایت کے اسباب کیا ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جس کو ہم اختیار کریں تو ہم ہدایت پر ہوں گے، اور وہ کون سے اسباب ہیں جسے ہم اختیار کریں تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پر ہے، ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، جس کو گمراہ کر دے وہ لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں. تو ہدایت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور من یضلل، جس کو اللہ رب العالمین گمراہ کر دے پھر اسے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ بات بیان فرماتے تھے. اللہ رب العالمین نے کہا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو شخص ہدایت اختیار کرے وہ اپنے لیے ہدایت اختیار کرتا ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو شخص گمراہ ہو جائے تو وہ اس پر گمراہی والے راستے کو اختیار کرتا ہے، وہ اس پر گمراہ ہو جاتا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور ہم کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ ہم اس میں کوئی رسول نہ بھیج دیں. تو اللہ رب العالمین کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جب امت کوئی بھی گمراہ ہوئی ہے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا اور رسول کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی ہے، تو اللہ رب العالمین نے وہاں ضرور رسول بھیجا ہے. وہاں اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی نبی کو ضرور بھیجا ہے، کیونکہ جو لوگ گمراہ ہو گئے، اللہ سے باغی ہو گئے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے عذاب کے یہ لوگ مستحق ہو گئے. اور اللہ رب العالمین کسی قوم پر عذاب اس وقت تک نازل نہیں کرتا جب تک ان پر اتمام حجت نہ کر لے. وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، ہم کسی قوم پر عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ان میں کوئی رسول نہ بھیج دے. رسول بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، رسول بتلاتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، کیسے تسلیم کرنا ہے. رسول بتلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ کا وجود ہے. رسول بتلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات بنائی ہے. رسول بتلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہدایات آتی ہیں، کتابیں آتی ہیں. رسول بتلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ پسند کرتا ہے، یہ ناپسند کرتا ہے. رسول بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے اور اس سے راضی نہیں ہے. جب ہم رسول کی بات کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں تو ہم ہدایت پر ہوتے ہیں، اور اگر رسول کی بات نہ تسلیم کریں اور ان کی سنت کے مطابق زندگی نہ گزاریں تو ہم عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا عذاب مختلف ناحیے سے آتا ہے. تو میرے بھائیو، ہدایت بہت عظیم چیز ہے. اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہدایت ہے.
اور گمراہی یہ شیطان چاہتا ہے کہ لوگ گمراہ ہو جائیں. جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو اس نے گمراہ کیا، بقایا اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو کے پیچھے بھی وہ پڑا ہوا ہے، اور ہمیں اور آپ کو بھی وہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین سے اس نے مہلت مانگی ہے، پوری قوت مانگی ہے، طاقت مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی قوت اور طاقت دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، سارے بندوں کو بہکاؤں گا، قیامت تک ایسا کرتا رہوں گا. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا میرے نیک بندوں پر تیری کوئی رسائی نہیں ہوگی. تو اللہ کے نیک بندے بنو، شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. شیطانی حملے جتنے بھی ہوں گے سب کے سب پاش پاش ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اس کے جتنے بھی حملے ہیں وہ کارگر نہیں ہوں گے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں. تو گمراہی بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا گھاٹا ہے. اللہ رب العالمین نے جہاں ہدایت کی تخلیق کی ہے وہیں ضلالت کی بھی تخلیق کی ہے. ہدایت اور ضلالت دونوں چیزیں موجود ہیں. ضلالت کا جو منبع ہے وہ شیطان ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ رب العالمین رسولوں کو بھیجتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہدایت ہے، جسے چاہے وہ ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ رب العالمین نے یہ بات اپنے نبی کے لیے بیان کی. اے نبی، آپ جس کو چاہتے ہیں، جس سے محبت رکھتے ہیں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، اور کون لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے وہ زیادہ جانتا ہے. ہدایت پر کون آئیں گے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. تو رسول کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ جس کو چاہیں ہدایت پر لگا دیں. یہ رسول کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، رسول کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. رسول کے کنٹرول میں صرف اور صرف یہ ہے وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے پاس تو صرف کھلم کھلا پہنچا دینا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دینا اللہ کے بندوں تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر گواہی لی سارے صحابہ سے جو وہاں موجود تھے عرفات کے میدان میں. ان سب نے گواہی دی تھی کہ اللہ کے نبی آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اللہ کا حق ادا کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والے انگلی آسمان کی جانب کر کے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو بھی گواہ رہنا کہ تیرے بندوں نے گواہی دی ہے کہ میں نے تیرا پیغام جوں کا توں پہنچا دیا ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، عمل کر کے بھی دکھایا ہے، اپنی زبان سے بھی بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین بھی اس بات پر گواہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت کی باتیں بتلاتے ہیں تو آپ کا کام ہدایت کی باتیں بتلا دینا ہے. ہدایت پر لگانا اللہ کا کام ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے. لہذا جس کے ہاتھ میں ہدایت ہے اس سے ہدایت مانگیں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی. اگر اللہ رب العالمین سے ہدایت نہیں مانگیں گے تو اللہ رب العالمین کیسے آپ کو ہدایت پر لگائے گا؟ ہدایت کا راستہ آپ کے لیے کیسے آسان کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیو اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگو. اللہ رب العالمین نے کہا من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ. ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور جسے گمراہ کر دے تو آپ کسی کو دوست نہیں پائیں گے جو آپ کو سیدھے راستے پر لگائے. کوئی نہیں ہوگا جو آپ کو سیدھے راستے پر لگائے. تو میرے بھائیو ہر حال میں ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے. تو ہدایت کے اسباب کیا ہیں؟ ہدایت کے اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کریں، اپنے دل سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کریں. تو اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف لفظ استعمال کیا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو شخص اللہ پر ایمان لائے يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. ہدایت کی باتیں کون بتلاتا ہے؟ ہمارے دل میں ساری باتیں آتی ہیں، دل اس کو قبول کرتا ہے اور دل میسج بھیجتا ہے دماغ کو، اور دماغ کے ذریعے سے پورے بدن کو میسج جاتا ہے، ہمارا اعضاء جوارح عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہدایت کی باتیں دل میں آتی ہیں.
اس لیے ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے کا، دل سے تصدیق کرنے کا اور اسی کے مطابق عمل کرنے کا۔ ان تین چیزوں کا نام ایمان ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا، شرک سے ملوث نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی امن ہے، آخرت میں بھی امن ہے، اور یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہ کریں، اپنے ایمان میں کچرا نہ داخل کریں شرک کر کے، اپنے ایمان میں کفر کا کچرا نہ داخل کریں، اپنے ایمان میں نفاق کا کچرا نہ داخل کریں۔ اگر آپ کے ایمان میں یہ کچرے داخل ہیں، موجود ہیں، یہ وائرس موجود ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین آپ کو ہدایت نہیں دے گا، وہ گمراہی والے راستے کو آسان کر دے گا اور آپ گمراہی میں پھنسے ہوئے رہیں گے، اللہ رب العالمین کے راستے سے، سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ تو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی امن دے گا اور دنیا میں ہدایت پر رکھے گا۔ تو یہ ہدایت کے اسباب میں سے پہلا سبب ہے ایمان لانا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم حق کی تلاش میں رہیں، ہم حق کی تلاش میں رہیں، وہ حق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قرآن کی صورت میں، اور قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث موجود ہیں، ہم اس کو تلاش کریں۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے قرآن و سنت کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد پھر فیصلہ کریں کہ اللہ رب العالمین کے قرآن میں یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ ہے، اب اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ اگر ہمارا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے تو ہم حق کو تلاش کرنے والے ہیں اور حق پر چلنے والے ہیں، اور اگر ہم اللہ رب العالمین کہ اس حق کو تلاش نہ کریں تو ایسی صورت میں ہم مختلف گڈھوں میں گریں گے، ہمارے پاؤں کسی نہ کسی گڈھے میں پڑ جائیں گے اور ہم وہیں گریں گے، کسی نہ کسی گمراہی میں ضرور مبتلا ہوں گے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حق تلاش کریں۔ دنیا میں اتنے سارے مذاہب اور مسالک پائے جا رہے ہیں، سب اپنی طرف بلا رہے ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں وہ بھی اپنی طرف بلا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم ہی حق پر ہیں، جو کفر کی طرف بلا رہے ہیں وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں، جو منافق ہیں وہ بھی اپنی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ہی حق پر ہیں۔ اتنی ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہم اس کی طرف کیوں نہیں آتے ہیں کہ ہم دیکھیں، تحقیق کریں کہ کون سا اس میں درست ہے، کون سا درست نہیں ہے، کس کی بات قرآن اور سنت کے مطابق ہے اور کس کی بات قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم حق کے متلاشی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جن لوگوں نے ہمارے بارے میں، ہمارے تعلق سے مجاہدہ کیا، کوشش کی، کاوش کی، لنہدینہم سبلنا، تو پھر ہم اس کو اپنا راستہ دکھائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا جو سیدھا راستہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ، اللہ رب العالمین کا یہ سیدھا راستہ جس کی اتباع کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنے راستے کی ہدایت دیں گے، وَأَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب ہم اللہ کے بارے میں مجاہدہ کریں گے، اللہ کے تعلق سے اللہ کو تلاش کریں گے، اللہ کے دین کو تلاش کریں گے، اللہ کے فرمان کو تلاش کریں گے، اللہ رب العالمین کی رضا کو تلاش کریں گے، اللہ رب العالمین کس چیز سے محبت رکھتا ہے اس کو تلاش کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہمیں سیدھا راستہ ضرور دکھائے گا۔ اور اگر ہم یوں ہی بیٹھے رہیں گے تو اللہ رب العالمین کے راستے سے ہم بھٹکے ہوئے رہیں گے، شیطان فائدہ اٹھائے گا اور آپ کو گمراہی پر لگا کے رکھے گا۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان آ جائے ہم اس کی بات مان لیں، اس کے مطابق عمل شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں، اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ جہاں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، معنی کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت کرو۔ تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، جن چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اسے قبول کریں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔
اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر آپ رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ رب العالمین تمہیں ہدایت دے گا. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کے اوپر سوائے کھلم کھلا پہنچانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہی حکم دیا کہ آپ اللہ کے دین کو کھول کھول کر کے پہنچا دیں اللہ کے بندوں تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کھول کھول کر کے بیان کیجئے اور مشرکوں سے اعراض کیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت دی تھی، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا تھا. اللہ رب العالمین نے دوسرے آیت میں بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جس کی نصیحت ان لوگوں سے کی گئی اگر یہ لوگ کرنے لگیں لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کے لیے زیادہ مضبوطی کا باعث ہوگا. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اس وقت انہیں اپنی جانب سے اجر عظیم عطا کریں گے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیں گے. تو اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جب نصیحت کی جاتی ہے اللہ کے قرآن کو پڑھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کر جب لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے تو لوگوں کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. جب ہم ایسا کرنے لگیں گے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہم ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں گے. چوتھا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں. جب ہمیں اللہ کا دین پہنچ جائے، ہمارے پاس اللہ کا دین پہنچ جائے، اللہ کا فرمان پہنچ جائے، رسول کا فرمان پہنچ جائے، ہم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں. اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور تفرقہ نہ کرو، گروہ گروہ میں نہ بٹو. اللہ رب العالمین نے دوسرے آیت میں بیان فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے تو وہ سیدھے راستے کی جانب ہدایت دے دیا گیا. اللہ رب العالمین اس کو سیدھے راستے کی جانب ہدایت دے گا. پانچواں سبب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر لگائے رکھنا. جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کریں گے تو شیطان اس آپ سے فائدہ اٹھائے گا اور آپ کو گمراہی پر لگانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. آپ کے لیے وہ راستے بنائے گا کہ آپ گمراہ ہو جائیں. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر لگائے رکھنا. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کو لازم قرار دیا. اور ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہو گئے، جو یہود و نصارہ ان کے راستے پر نہیں لگانا. تو ہم ہر نماز میں اللہ رب العالمین سے یہ مانگتے ہیں. تو ہمیں احساس ہونا چاہیے نماز کے اندر جب ہم اس آیت پر پہنچتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم اپنے رب سے کیا چاہتے ہیں، ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں. آپ کا دل دماغ حاضر ہو، اپنے دل دماغ کو حاضر کر کے اللہ رب العالمین سے جب مانگیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا. اور جو شخص سیدھے راستے پر چلے گا اور اسی سیدھے راستے پر چلتے ہوئے اس کی موت آئے گی، اللہ رب العالمین کی جنت سے کوئی نہیں روک سکے گا. اور جو شخص گمراہ ہو گیا وہ جہنم میں ضرور جائے گا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کر دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. یا عبادی، اے میرے بندو کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے ان لوگوں کو جن کو میں نے ہدایت دی. فاستہدونی اہدکم، تو مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. تو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے ہدایت کی، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت پر رکھ، مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ، میں سیدھے راستے پر چلتا رہوں. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے راستے پر لگائے رکھا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائے قنوت سکھلایا تھا. اس دعائے قنوت میں یہ الفاظ ہیں: اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہ رب العالمین جن کو تو نے ہدایت دی ہے مجھے انہی میں بنا دے. ہمیں یہ دعا پڑھنا چاہیے. دعائے قنوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھلائی تھی. چھٹا سبب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن مجید کو پڑھتے رہیں، اس پر غور کرتے رہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ قرآن مجید پر غور و تدبر نہیں کرتے؟ کیا لوگوں کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ رب العالمین نے قرآن کو آسان بنایا. کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کوئی نصیحت چاہنے والا ہے؟ تو کیا ہم نصیحت نہیں چاہتے ہیں؟ کیا ہم ہدایت نہیں چاہتے ہیں؟ اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں قرآن کی طرف آؤ، اللہ کے فرمان کی طرف آؤ، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہر زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے. اپنے 24 گھنٹوں میں سے کم 10 منٹ نکالو اس کو سمجھنے کے لیے. میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا رب مجھے کس چیز کا حکم دیتا ہے، لہذا اسے سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سیدھا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ یہ قرآن ہے جو متقیوں کو ہدایت دیتا ہے، جو متقیوں کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے. قل ھو للذین آمنوا ھدی وشفاء، اے نبی آپ کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں قرآن مجید ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. جسمانی شفا چاہتے ہو تو قرآن کی طرف آؤ، قرآن مجید کی تلاوت کرو. روحانی شفا چاہتے ہو قرآن کی طرف آؤ. اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس میں علاج رکھا ہے. اس میں جسمانی علاج بھی ہے، روحانی علاج بھی ہے. دوسروں کے چکر میں پڑھ کر اپنے ایمان کو ضائع نہ کرو. تو قرآن مجید کی تلاوت ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے اس قرآن کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی دیتا ہے. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها فلا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. کتاب اللہ کا کوئی شخص ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو الف لام میم پڑھنے کی وجہ سے آپ کو 3 نیکی مل جاتی ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کا ثواب 10 گنا تک بڑھا دیتا ہے رمضان میں، 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. تو ہمیں کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے قرآن مجید کی، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں. جو نیکیاں ہم حاصل کریں گے جنت میں اتنا ہی اعلیٰ مقام ہم حاصل کر سکیں گے. تو میرے بھائیوں کثرت کے ساتھ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں. یہ چند اسباب ہیں جس کے ذریعے سے ہم ہدایت کے راستے کو حاصل کر سکتے ہیں، ہدایت کے راستے کو پا سکتے ہیں. ہدایت سے روکنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جس پر ہم چلیں گے تو ہم ہدایت نہیں حاصل کر سکیں گے بلکہ ہدایت سے دور ہو جائیں گے، گمراہی میں جا پڑیں گے؟ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے ہم اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے لگیں. میرا جو جی چاہتا ہے میں وہ کروں گا. اللہ کہتا ہے کہتا رہے، رسول کہتے ہیں کہتے رہیں، مجھے اس سے مطلب نہیں. مجھے وہ کرنا ہے جو میرا دل چاہتا ہے، میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہتا ہوں کروں گا. جو شخص یہ کرتا ہے وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے، سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات نفسانی کو معبود بنا رکھا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ نے اس کو سننے، اس کے کان اور اس کے قلب پر مہر لگا دی ہے. وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کے دل پر پردہ ڈال دیا ہے. مَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد کون ہے جسے ہدایت دے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرو گے؟ تو اللہ رب العالمین نے آیت کے شروع میں کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہشات نفسانی کو معبود بنا رکھا ہے؟ ایسا معبود اپنے نفس کو بنا رکھا ہے، میرا جی جو چاہے گا، میرا دل جو چاہے گا میں وہی کروں گا. اللہ جو کہتا ہے کہتا رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. رسول اللہ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اس نے اپنے خواہشات نفسانی کو معبود بنا رکھا ہے.
یا مجھے جو کسی نے سمجھا دیا ہے اس کی سمجھائی گئی بات اللہ کے قرآن کے خلاف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو، میں مانوں گا وہی جو مجھے سمجھا دیا گیا ہے۔ تو ایسا آدمی خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں آ رہا ہے، لہذا یہ شخص گمراہ ہو جائے گا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی باطل چیز آ جائے، ہم اس کو حق سمجھ کر اسی پر ڈٹے رہیں، تعصب اختیار کرنے لگے، باطل پر تعصب اختیار کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، تو وہ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح پایا ہے، باپ داداؤں کو جس طریقے سے پایا ہے ہم اسی راستے پر چلتے رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول بلاتے رہیں، ہم کان نہیں دھریں گے، اس کی طرف نہیں آئیں گے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے، اپنے باپ داداؤں کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں آتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اللہ کے سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو پڑھ کر کے سنایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائی جائیں، نصیحت کی جائے، تو نصیحت نہ قبول کی جائے، اس کان سے سنو اس کان سے اڑا دو، نصیحت نہ قبول کی جائے تو ایسا شخص بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، اے لوگوں میں نے تم کو نصیحت کی تھی لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف، اپنے رسول ہونے کی طرف دعوت دی، اللہ رب العالمین کے معجزات دکھائے۔ صالح علیہ السلام نے اونٹنی نکالی پہاڑوں سے جب انہوں نے مطالبہ کیا، اور کہا اس اونٹنی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، لیکن انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، اللہ رب العالمین کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، یہ رسول نصیحت کرتے ہیں، رسول کا فرمان جو شخص پڑھ کر کے سنائے اور لوگوں کو نصیحت کرے تو لوگوں کی نصیحتوں کو قبول کرنا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے نصیحت کی جائے، قصے کہانیاں نہیں، قصے کہانیاں پڑھ کر کے نصیحت نہ کی جائے۔ تو جب نصیحت کی جائے اللہ رب العالمین کے قرآن کو پڑھ کر کے، رسول کی سنت کو بیان کر کے، تو نصیحتوں کو قبول کرنا چاہیے۔ چوتھا سبب یہ ہے گمراہی کا کہ ہمارے دل میں غرور آ جائے، گھمنڈ آ جائے، ہم تکبر کرنے لگے کہ یہ 2 ٹکے کا مولوی آدمی، اس کی بات ہم مان لیں، اس طریقے کا گھمنڈ کسی کے پاس آ جائے کہ میں تو اتنا مالدار ہوں، میرے پاس تو ایسے لوگ آتے ہیں، یہ 2 ٹکے کا آدمی جس کو ایک وقت کی روٹی ملتی ہے دوسرے وقت فاقہ ہوتا ہے، اس آدمی کی بات میں قبول کر لوں۔ جس کے دل میں اس قسم کا تکبر آ جائے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، میں اپنے آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو لوگ زمین میں تکبر کرتے ہیں بغیر الحق، ناحق طریقے سے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، جب وہ اللہ رب العالمین کی کوئی نشانی دیکھتے ہیں، آیت دیکھتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، اور بھلائی کے راستے کو اگر وہ دیکھ لیں تو وہ اس کی جانب اپنا راستہ نہیں بناتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور وہ گمراہی کا راستہ جب دیکھ لیتے ہیں تو اسی کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں، گمراہی کے راستے پر چلنے لگتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر کہ جو لوگ زمین میں ناحق طریقے سے تکبر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سیدھے راستے کو ان سے ہٹا دیتا ہے، پھیر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں تکبر ہے، اور اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا بندہ بن کر کے رہنا چاہیے، اللہ کی بندگی کرتے رہنا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے عزت ہے، ہمارے لیے رفعت ہے، ہمارے لیے بھلائی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے پاس سرخرو ہوں گے اگر اس انداز سے ہم زندگی گزارتے ہیں، لیکن تکبر کریں گے تو اللہ رب العالمین کی مار پڑنے والی ہے۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے، رسول کا حکم آ جائے تو اسے قبول نہ کریں، اس کے مطابق زندگی نہ گزاریں، تو ایسی صورت میں ہم گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جس کی انہیں نصیحت کی گئی ہے، اگر وہ لوگ ایسا کرتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا،
اور زیادہ مضبوطی والا ہوتا، وَأَذَلْ لَأَتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، ہم ان کو بہت زیادہ اجر سے نوازتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں سیدھے راستے کی جانب ہدایت دیتے۔ چھٹا سبب یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا دوست بنا لیں جو ہمیں گمراہی کی طرف دعوت دے اور گمراہی پر قائم و دائم رکھے، ہم کو گمراہ بنائے رکھے۔ ہم کوئی ایسا دوست بنا لے تو کبھی کبھی دوستوں کے ذریعے سے بھی گمراہی آتی ہے۔ آدمی دوستوں کے چکر میں وہی کرتا رہتا ہے جو دوست کہتے ہیں، تو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ امام بخاری نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ جب ابو طالب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، تو ان کے پاس، ابو طالب کے پاس، ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کافر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا، یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، اے میرے چچا میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، قیامت کے دن میں آپ کے لیے گواہی دوں گا۔ فقال ابو جہل، تو ابو جہل نے کہا، وہ عبداللہ ابن ابی امیہ، ابو امیہ نے بھی یہ بات کہی، یا ابا طالب، اے ابو طالب، اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے ہٹ جائیں گے؟ عبد المطلب کے دین سے، اپنے باپ کے دین سے پھر جائیں گے؟ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے چچا سے کہتے رہے، اے چچا میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں آپ کے لیے قیامت کے دن گواہی دوں گا۔ لیکن وہ لوگ یہی کہتے رہے، کیا آپ مرتے مرتے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ جائیں گے؟ یہاں تک کہ ابو طالب کی زبان سے جو آخری کلمہ نکلا تھا وہ یہ تھا، هو علی عبد المطلب، هو علی ملت عبد المطلب، وہ عبد المطلب کے دین پر ہیں، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اپنی زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا۔ میرے بھائیو، جو شخص رسول کو پالے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ثابت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبلیغ کی ہو اور آپ پر وہ ایمان نہیں لاتا ہے، تو ہر حال میں وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ شخص کافر ہوگا اور جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو کہا تھا، میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، آپ قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے، قیامت کے دن میں آپ کے لیے گواہی دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت نہیں لکھی تھی۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت پر نہیں لگا سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت پر لگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت نہیں لکھی تھی، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہیں مانگی۔ اللہ رب العالمین سے اگر وہ ہدایت مانگتے تو اللہ رب العالمین ان کے دل کو بھی ہدایت کی طرف موڑ دیتا، کیونکہ بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ جب ہمارے دل اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف پھیرے گا، اپنے رسول کی طرف پھیرے گا، ہمارے دل میں اپنے رسول کی محبت ڈالے گا، اپنی محبت ڈالے گا، اپنے دین کی محبت ڈالے گا۔ جب ہم اپنے دل کو اللہ کی طرف نہیں پھیریں گے تو ہمارے دل میں محبت کہاں سے آئے گی؟ شیطان اپنی محبت ڈالے گا، شیطان بیٹھا ہوا رہے گا وہاں، گمراہی کی دعوت دے گا، وسوسے دلاتا رہے گا، لہذا ہم گمراہی کی طرف بھٹکتے جائیں گے، گمراہی میں پڑتے ہوئے رہیں گے۔ تو میرے بھائیو، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت و ضلالت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا ہمیں اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو آپ کو ہدایت دے سکے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے؟ قل اللہ یہدی للحق، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین ہدایت دیتا ہے حق کی طرف۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں کہتا ہے، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا وہ جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے وہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے؟ امن لا یہدی الا یہدی، یا اس کی پیروی کی جائے جو ہدایت خود ہی مانگتا ہے، جو ہدایت دیے بغیر خود ہی اس کو ہدایت نہیں سوچتی ہے، سیدھا راستہ نہیں ملتا ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، تو تم لوگ کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ تم لوگ کدھر جا رہے ہو سیدھے راستہ مانگنے کے لیے؟
سیدھا راستہ مانگنے کے لیے اللہ کی طرف آنا ہوگا، اللہ کے قرآن کی طرف آنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آنا ہوگا۔ تو میرے بھائیو، ہدایت اور ضلالت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے ہدایت کا سوال کرنا چاہیے، تو اللہ رب العالمین ہدایت کا راستہ دکھائے گا، ہدایت کے راستے کو آسان کرے گا، آپ کو ہدایت کی توفیق دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ سے آپ ہدایت نہیں مانگے، اللہ کو کیا پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جیسا رہنا چاہتے ہو رہو، ایک دن مر کر کے اللہ کے پاس آؤ گے، اللہ پھر سوال کرے گا، کیا تم تک میرا قرآن پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا، رسول اللہ کا فرمان سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے؟ اس وقت آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔